أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک کی تلاوت کی ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی جو دلائل قدرت تھے ان کے علاوہ انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا تھا کہ انسان کس قدر جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں بھی عطا فرمائی تھیں. وہ نعمتیں کیا تھیں؟ کان، آنکھیں اور زبان. تو اس قسم کی جو اور ذہن اور دل، یہ چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائے. تو یہ وہ چیزیں جو انسان کو علم عطا کرتی ہیں، یعنی کہ ان تمام حواس سے انسان جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے. انہی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ علم جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف انسان کو دنیا میں بھیجا بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے ذرائع علم بھی عطا فرمائے، اور اس لیے کہ انسان جو ہے وہ سوچے سمجھے اور اللہ رب العزت کی اس کائنات میں غور و فکر کرے، تدبر کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو پیدا فرمایا ہے تو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. چونکہ انسان جو ہے وہ یہاں آ کر اپنا مقصد تخلیق بھول گیا ہے. اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. باقی جو مقاصد ہیں وہ تو ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن خالص مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف مخصوص اوقات میں نماز پڑھ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں انسان کس طرح گزار سکتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. انہوں نے جو آپ کے ذریعے تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد. تو مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ذرائع علم عطا کیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی. آج کی آیات میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے علاوہ دوسری جو نعمتیں انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان میں ایک گھر کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی سکون کے لیے ایک گھر عطا فرمائے. اور وہ آپ عام طور پر سمجھتے ہیں
کہ انسان کہیں بھی چلا جائے لیکن حقیقت میں اس کو جو سکون ملتا ہے وہ اپنے گھر میں آ کر ملتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی سہولتیں اس کو باہر میسر ہوں، لیکن اپنے گھر میں ہی آ کر اس کو جو سکون ملتا ہے وہ باہر کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو جانور ہیں ان کی کھالوں کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت نے ان کو گھر عطا فرمائے۔ عرب ممالک میں یہ ایک دستور تھا کہ وہ لوگ جانوروں کی کھالوں سے خیمے بنایا کرتے تھے، اور وہ خیمے وہ سفر میں بھی ساتھ لے جاتے تھے، یعنی کہ اگر سفر میں جاتے تھے تو ان خیموں کو ساتھ رکھنا آسان ہوتا تھا، اور وہ جہاں وہ چاہتے تھے ان کو خیموں کو کھڑا کر کے اپنے گھر بنا لیتے تھے اور وہاں پر وہ رہائش اختیار کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے جو بال ہیں، ان کی جو روئی ہیں، ان کی جو اس کے ذریعے سے بھی یعنی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تعلیم دی کہ وہ کئی ساری چیزیں اپنے فائدے کے لیے بنا لیتا تھا۔ تو کچھ تو نعمتیں یہاں ذکر فرمائی گئی ہیں، اور دوسری ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری چیزیں ایسی پیدا فرمائیں گی جو انسان کو گرمی سے بھی اور سردی سے بھی بچاتی ہیں۔ یہاں چونکہ گرمی کا ذکر کیا گیا ہے کہ گرمی سے وہ بچاتی ہیں تو وہ سائے، تو درختوں کے سائے، کپڑوں کا ذریعہ بنا دیا، کپڑے ذریعہ بنا دیا انسان کو گرمی سے بچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے کھڑا کر دیا، پہاڑوں میں غاریں بنا دی انسان کی پناہ لینے کے لیے۔ تو مقصد یہ کہ مختلف قسم کے انعامات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ اگر انسان ان نعمتوں کو تسلیم کرتا، فرما برداری اختیار کرتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ بہرحال انسان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کے اوپر تھوپیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں مانتا تھا۔ تو اس لیے آپ کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، کسی کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا وہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ یہ ناشکری کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی آیات میں اسی بات کا ذکر ہے۔ فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہوں، اور ان کے اون، ان کی روئیں اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کیں جو ایک مدت تک تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں، یعنی کہ زرہ وغیرہ جو لوگ پہلے زمانے میں جب لوگ کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، تو چونکہ تلواروں سے لڑائی ہوا کرتی تھی تو لوہے کی زریں لوگ بنا لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس سے محفوظ رہتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر بھی اگر یہ کافر منہ موڑے رہیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طریقے پر پیغام پہنچا دو. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکر ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید صحیح پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار اللہ رب العزت ہمیں مختلف مثالیں دے کر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو. تمہاری عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.